آپ کا دماغ تو سیٹ ہے۔ آپ کیسے اس معصوم بچی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہیں؟ وہ اس وقت بیٹھک میں اپنی دادی کے سامنے بیٹھا نور گل کی سائڈ لے رہا تھا، جس سے کل تک تو وہ نفرت کرتا تھا، لیکن آج جب اس نے اپنی آنکھوں سے اس معصوم لڑکی کا حال دیکھا تو خود پر قابو نہ رکھ پایا۔ برخوردار، صاف صاف کہو گے تمہیں اپنے بھائی کی موت کا غم ہی نہیں ہے، یا تم اتنے بغیرت ہو گئے کہ تم بدلہ لینا ہی نہیں چاہتے؟ خدا کا واسطہ ہے دادا جان، بس کر جائیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹی سی لڑکی سے بدلہ لے کر میں اپنے بھائی کی روح کو سکون پہنچا دوں گا؟ اگر ایسا ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کو واقعی بدلہ لینا ہے تو اس شخص سے جا کر لیں جس نے میرے بھائی کا خون کیا ہے، نہ کہ اس لڑکی سے جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس مغارت انسان کی بہن ہے۔ ارے یہی تو اس کا سب سے بڑا قصور ہے کہ وہ اس شخص کی بہن ہے، اور اب اسے سزا مل کر ہی رہے گی۔ اگر تم ہماری روایات کے بیچ میں آنے کی کوشش کی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے۔ مجھے اگر کسی نے ہاتھ لگانے کے بارے میں بھی سوچا تو میں وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری طرف بڑھنے والا ہاتھ میرے قریبی کا تھا یا پھر کسی دشمن کا تھا۔ جہاں پر حق کی بات ہوتی وہاں پر میں حق کا ساتھ دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کا طریقہ ٹھیک ہوتا تو میں کبھی بھی آپ لوگوں سے بحث نہیں کرتا، مگر آپ کا طریقہ غلط ہے۔ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص میری بات کان کھول کر سن لے۔ اگر دوبارہ میں نے اس لڑکی کی تکلیف میں دیکھا یا مجھے پتہ چلا کہ آپ میں سے کسی عورت نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یا تو میں اس انسان کی حویلی سے بے دخل کر دوں گا یا خود اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا جاؤں گا۔ آپ پھر مجھے تلاش کرتے رہنا۔ اتنا بڑا فیصلہ تم اکیلے نہیں لے سکتے، میں لے سکتا ہوں، کیونکہ اب میں سردار ہوں۔ مجھے سرداری کی کرسی پر آپ نے نہیں بٹھایا تھا۔ اب جب تک میں خود یہ کرسی نہ چھوڑنا چاہوں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ نے مجھے سردار قبول کیا تھا تو آپ پر بھی فرض ہے کہ اب میری تمام باتیں بھی غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں، ورنہ خود ہی نقصان اٹھائیں گے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ داجی صفیہ بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہنے لگی، تم اس لڑکے کے حالات دیکھ رہی ہو؟ کبھی یہ میرے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھاتا تھا، اور اب کیسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دے کر گیا ہے۔ یہ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگوں کو پہلے سمجھایا تھا کہ اسے اتنی تکلیفیں پہنچاؤ کہ وہ اس فانی دنیا سے کوچ کر جائے۔ نہ صرف بدلہ پورا ہو جاتا بلکہ مصیبت سے بھی پیچھا چھوڑ رہا تھا۔ بابا جان نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ بھی ایک نمبر کی ڈیٹ ہے۔ اللہ جانے کون سی مٹی کی بنی ہوئی ہے۔ نہ تو اسے موت آتی اور نہ ہی میرے پاس ایک بہت ہی مفید مشورہ ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو تو ہاں بہت جلد اسے پیچھا چھڑوانے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے پورے سرال لہجے میں کہا تو وہ سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ داجی کے لبوں پر ایک بہت ہی دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کے دماغ میں شیطانی خیالات چل رہے ہیں۔ بہت جلد وہ اپنی بہو بنانے والے تھے۔ وہ بھی پرسکون ہو کر سائڈ پر بیٹھ گئی۔ نور گل اس وقت اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے کمر پر زخموں کے نشانات تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ اسے بیلٹ کے ساتھ مار کر گئی تھی۔ اسے سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کی وہ لاڈلی بیٹی تھی، کسی نے آج تک اس پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا تھا۔ بیلٹ یا جوتے سے مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچانک ایک کمرہ کھلا اور اسے محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ اچانک جھٹکا لگنے سے درد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے بے بسی سے آنسو بہنے لگے تھے۔ سامنے کا منظر دھندلا ہو گیا تھا۔ کیوں اٹھ گئی ہو؟ لیٹی رہو۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی، مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہیں مزید درد نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو تمہارے دردوں کا مداوع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس بار ان کے بارے میں جتنی بھی باتیں بتائی گئی تھی وہ ساری جھوٹ ثابت ہو رہی تھی، کیونکہ یہ شخص تو بہت اچھا اور بہت محبت کرنے والا انسان تھا۔ وہ اس سے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہیں اپنی بیوی مانتا ہوں، قبول بھی کر چکا ہوں، لیکن جہاں تک محبت کا سوال ہے تو مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ میں نے جب شادی کا ارادہ کیا تھا تو یہی سوچا تھا اس عورت کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا جسے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ ابھی تمہارے پاس بیٹھ کر میں بہت سی باتیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ
اگر مجھے اب کسی سے محبت ہوگی تو میں اسے اپنی زندگی میں دوسری بیوی بنا کر لے آؤں گا۔ تمہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری شادی جن حالات میں ہوئی تم بھی ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اور میں بھی سب کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، تو یہ ہم دونوں کے ساتھ ہی ناانصافی ہوئی ہے۔ ویسے بھی ہمارا رشتہ بہت ہی عرصے تک چلنے والا ہے۔ جب تمہارا بھائی مل جائے گا تو اسے بدلہ لے کے تمہیں رہا کر دیا جائے گا، تو کیا اس دوران آپ بھی مجھے تکلیفیں پہنچائیں گے؟ کیا اس دوران میری حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی جیسی ہوگی؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اب کوئی بھی تم پر ہاتھ نہیں اٹھا پائے گا، کیونکہ میں نے سب لوگوں کو منع کر دیا ہے، اور اب میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو، اور تمہارے حقوق بھی پورے کروں گا۔ لیکن بات پھر وہیں پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، اور جس سے مجھے محبت ہے میں اسی کو اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ تم پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرنا اور میرے لیے بد دعا نہ کرنا۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا ہرگز نہیں ہے۔ میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری ضروریات بھی پوری کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے کبھی بھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ اس کے علاوہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی پلکیں جھکا گئی تھی، دل یکدمی تکلیف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرے گی جو صرف اور صرف اسی سے محبت کرتا ہوگا، اپنے دل میں اسی کے لیے بے پناہ عزت رکھتا ہوگا، اور جس کے لیے وہ دنیا کی سب سے حسین ترین اور سب سے قیمتی لڑکی ہوگی۔ مگر وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی، اور وہ کسی ایسے انسان کے زندگی میں داخل ہو جائے گی جو مجبوری کے تحت یہ رشتہ نبھائے گا۔ اس بار بھی وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کم از کم یہ انسان جیسا بھی تھا ظالم نہیں تھا، اس کو مار نہیں رہا تھا۔ وہ ابھی تک درد سے کراہ رہی تھی جب وہ بے ساختہ بولا، لیٹ جاؤ، میں مرہم لگا دیتا ہوں۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا میں اندھا ہوں؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا؟ تمہاری تکلیف تمہارے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے۔ تم زبان سے بے شک انکار کرو، لیکن تم اپنے تاثرات کو نہیں چھپا سکتی۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں جو تمہیں زخم ملے نا وہ کتنے گہرے ہیں، اور جب تک ان پر مرہم نہیں رکھا جاتا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تمہاری تکلیف کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے گی۔ مجھے ڈر ہے کہیں انفیکشن نہ بڑھ جائے۔ آپ مجھے مرہم دے دیں، میں خود لگا لیتی ہوں۔ وہ بہت شرم محسوس کر رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے غیر نہیں ہوں، تمہارا محرم ہوں، اور یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، چھوٹا سا ہی تو کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ نہ ہی اسے سمجھا پا رہی تھی کہ اسے یہ سب کچھ عجیب لگ رہا ہے۔ اب کیا تم خود اپنی مرضی سے یا مجھے زبردستی کرنی پڑے گی؟ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بستر پر لیٹ گئی تھی، اور وہ اس کے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ اس کے کراہنے کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر بہران کا دل بھی دکھ رہا تھا۔ کیا تمہارے گھر والوں نے تمہیں بچانے کی کوشش نہیں کی؟ اسے جان بوجھ کر باتوں میں لگانے لگتا کہ وہ کسی حد تک اپنا درد بول جائے۔ اس کا سوال سن کر وہ کافی دیر تک خاموش لیٹی رہی۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں درد صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ میرے بابا نے ہر طرح سے کوشش کی تھی، وہ آپ لوگوں کو منہ مانگی رقم دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ انہوں نے آپ کے دادی سے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ میرا بھائی ان کے حوالے کر دیں گے، صرف اور صرف تھوڑا سا وقت دے دیں، لیکن آپ کے دادی کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہاں، مجھے بھی اس بارے میں بتایا گیا تھا کہ تمہارے بابا وقت مانگ رہے ہیں۔ کیا وہ تم سے بہت محبت کرتی ہیں؟ کیا ان کے لیے اپنے بیٹے کی زندگی زیادہ اہم نہیں تھی؟ ایسی بات نہیں ہے بابا جان، ہم سب سے ہی بہت محبت کرتے ہیں، لیکن انہیں یقین تھا کہ آپ کے بھائی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا ہے اس میں میرے بھائی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ اگر تو میرا بھائی واپس آ جاتا اور ڈر کی وجہ سے نہ بھاگتا تو شاید یہ معاملہ حل ہو جاتا، مگر اس نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ اسی وجہ سے بابا اس سے غصہ بھی تھے اور میری وجہ سے بے بس بھی ہو گئے تھے۔ کیا تم دوبارہ کبھی اپنے بابا سے ملنے کے لیے گئی ہو؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آپ کا کیا دل ہے کہ حویلی والے میری بوٹی بوٹی بنا کر کتوں کو کھلا دے؟ اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ صرف اور صرف اس بار آپ کی امی سے
इस बारे में बात की थी। इन्हें कहा था कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है। उन्होंने पूरी हवेली के सामने मुझे जूते मारे थे। वो दिन मैं आज तक नहीं बोल सकती और ना ही दोबारा कभी इस तरह का मुतालबा कर सकती हूँ। वो इस वक्त मासूम बच्चों की तरह शिकायतें लगा रही थी, जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म किया गया हो। खैर, जुल्म तो वैसे बहुत बड़ा ही था, क्योंकि ना सिर्फ उसकी तजलील की गई थी, बल्कि उसके साथ साथ उस मासूम को भी ऐसी मार मारी गई थी जिसके बाद बहुत कम लोग ही जिंदा बचते हैं। तुम्हारी हिम्मत को दाद देनी चाहिए, तुम अभी तक जिंदा हो। आप मुझे दाद दे रहे हैं और बाकी हवेली वाले मुझे ताने देते हैं। वो मुझे कहते हैं कि मैं किसी डीठ मट्टी की बनी हुई हूँ, इसी वजह से नहीं मर रही, वरना उनका बस चले तो मुझे जान से ही मार दे। आप प्लीज़ मुझे दोबारा हवेली वालों के हवाले ना कीजिएगा। वो बहुत ज़ालिम लोग हैं। वो आप जैसे बिल्कुल भी नहीं है। उनके सीनों में दिल नहीं बल्कि पत्थर है, और उनकी आंखें भी हर किस्म के जज्बे से आ रही हैं। मैंने जिस माहौल में आंख खोली थी, मेरे आस-पास सिर्फ मोहब्बत करने वाले लोग थे। कभी भी उन्होंने कोई गलत बात तक नहीं की थी, और ना ही कभी मुझसे सख्त लहजे में बात की थी। हमारे ख़ानदान में भी हमारी औरतों के साथ इसी तरह का ही सलूक किया जाता है। क्योंकि तुम बनी में आई हो, शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ उन्होंने जुल्म किया। नहीं, इंसानियत नाम की तो कोई चीज़ होती है ना। मेरे चचा की बीवी भी बनी होकर हमारे ख़ानदान में आई थी, मगर मेरी माँ ने आज तक उस पर कोई जुल्म नहीं किया था, बल्कि उसको वही हैसियत हासिल थी जो हमारे ख़ानदान की औरतों को हासिल थी। हर मशवरे में वो शामिल होती थी, हर त्यौहार में वो साथ साथ होती थी। आज तक उसको ये एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम बनी होकर आई हो और तुम एक कमतर लड़की हो। वो बहुत ही पुरजोश अंदाज में अपने ख़ानदान की तारीफ़ें कर रही थी, जब बारान मुंह बनाते हुए कहने लगा, हाँ हाँ ठीक है, मान लेता हूँ। चलो अब तुम ज़्यादा बातचीत ना करो, वरना तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। अब खामोशी से लेटो और आराम करो। ये कहकर वो बिस्तर से उठ गया। दिल ही दिल में वो यही सोच रहा था कि इस लड़की की ज़ुबान भी लंबी नज़र आती। हो सकता है कि ज़्यादा मार उसे ज़ुबान की वजह से ही पड़ती हो। मरहम पट्टी करने के बाद वो सिगरेट पीने के लिए हो सकता है कि ज़्यादा मार उससे ज़ुबान की वजह से ही पड़ती हो। मरहम पट्टी करने के बाद वो सिगरेट पीने के लिए पीछे लॉन में चला गया था। क्या तुम फारिग हो? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। कोमल की आवाज़ पर उसके माथे पर बल पड़ते, जैसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया, और लबों पर एक ज़बरदस्ती मुस्कुराहट लाते हुए कहने लगा, मुझे अभी और इसी वक्त ज़रूरी काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। अगर मुमकिन हो तो कल हम बात कर सकते हैं। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है। तुम प्लीज़ मेरी बात सुनो, वरना मुझसे रात गुजारना मुश्किल हो जाएगा। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी बेचैन हो रही हो? हकीकत तो वो जानता था कि वो दोबारा से कोई गलत बात करेगी, जैसे उसका मूड ख़राब हो जाएगा, मगर इसके बावजूद सुनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि वह ख़ानदान के सबसे छोटे बेटे की सबसे लाडली और छोटी बेटी थी, जिसे सब हवेली वाले मोहब्बत करते थे। सिवाय बारान के उसे एक लड़की के वजूद से पहले दिन से बहुत चिढ़ महसूस होती थी, क्योंकि ये माजी में इस तरह की हरकतें कर चुकी थी, जिसकी वजह से बारान को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। और शायद यही वजह थी कि दोनों में हिचकिचाहट कायम हो गई थी। आप मुझसे इतने उखड़े लहजे में क्यों बात करते हैं? बोलते बोलते उसकी आंखों में पानी आ गया। देखो, खुदा का वास्ता है, अब दोबारा मत शुरू हो जाना। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारी किसी बहस का हिस्सा बन सकूं। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप जानते भी हैं कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। कोमल, बस कर जाओ, खुदा के लिए बस कर जाओ। तुम जानती हो कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, और तुम ये भी जानती हो कि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ। फिर भी इस तरह की बातें करके क्यों मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो और अपने जज्बात ज़ाया कर रही हो? किसी ऐसे शख्स का इंतज़ार करो जो तुमसे तुम जैसी मोहब्बत करता हो, ना कि किसी ऐसे इंसान के पीछे ख़वार हो जिसे तुम्हारी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी फ़ितरत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर पाऊँगा, चाहे तुम सारी ज़िंदगी मेरे कदमों में बैठकर क्यों ना गुज़ार दो, मेरी सारी उम्र खिदमत क्यों ना करती रहो, मगर मुझे तुमसे कभी भी मोहब्बत नहीं हो सकती। और ये बात अटल है। अपना वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलो अब जाओ, जाकर पढ़ाई पर तवज्जो दो। अभी तुम छोटी हो, बहुत लंबी उम्र पड़ी हुई है। तुम्हारी उम्र में इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इन गलतियों को सर पर सवार नहीं करते, दरगुजर करते हैं। वो किसी बड़े बुजुर्ग की तरह उसे समझा रहा था, मगर कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी।
चीखते हुए कहने लगी कि ये आपका मसला है। अगर आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो मोहब्बत करना शुरू कर दें, क्योंकि शादी तो मैं सिर्फ आपसे ही करूँगी। और मैंने अपने बाबा जान से भी बात कर ली है। दादा जान बहुत जल्द हम दोनों की मंगनी करने वाले हैं। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? आखिर तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? जब एक मर्द खुद तुम्हें मना कर रहा है कि उसे तुम्हारी ज़ात से दिलचस्पी नहीं है, उसका पीछा छोड़ दो, तो क्यों बार बार अपनी तजलील कर रही हो? औरत को कम से कम इतना मजबूत तो होना चाहिए कि जब उससे किसी जगह से एक बार इनकार मिले तो वो मर जाए, लेकिन उस जगह पर कभी भी ना जाए। मगर तुम्हारा शुमार मुझे उन औरतों में होता हुआ नज़र नहीं आता। आपने मुझे जो समझना है ना समझे, मुझे जितनी बातें सुनानी है ना सुनाए, मगर मैं फिर भी अपनी बात पर ही कायम रहूँगी। मैंने आपसे मोहब्बत की है और उस वक्त तक आपके पीछे भागूंगी जब तक मुझे मेरी मोहब्बत हासिल नहीं हो जाती। ठीक है, फिर सारी ज़िंदगी मेरे पीछे भागती रहो, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला। तुम एक जलती हुई आग से खेल रही हो, जानती भी हो कि तुम्हारे अपने हाथ जल जाएंगे। मगर इसके बावजूद अगर तुम्हें शौक है तकलीफ़ उठाने का, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें मना करने वाला। लेकिन मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी मुझ पर दबाव डालने की कोशिश की तो मैं हिसाब तुम्हारी माँ से लूँगा। अब की बार उसे लगा था कि उसके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वो बेयकीनी से उसके चेहरे की तरफ देखने लगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने माजी में जितने भी गुनाह किए हैं और मुझे भी जितने मामलात में फंसाने की कोशिश की है, उसमें तुम्हारी माँ का भी पूरा पूरा हाथ था। जहाँ तक मुझे याद है, किसी ज़माने में तो तुम मुझसे शदीद नफ़रत करती थी और मेरा चेहरा देख कर ही तुम्हारा मूड ख़राब हो जाता था। अब ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है? कहीं मेरी सरदारी की वजह से तो आपका दिमाग मुझे ठीक नहीं लग रहा। आप जाकर ना अपने दिमाग का इलाज करवाएं। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में चलती हूँ। ये कहकर वो अपने कमरे में भागी थी। मालूम हो गया था कि काम उनके बस का नहीं है। घर वालों को उसमें इन्वॉल्व करे तो ही अच्छा है। कोमल बेगम, आप जैसी औरतों से मेरा बहुत बार पाला पड़ चुका है, और आप अगर ये सोचती हैं कि आप अपनी मासूमियत की वजह से मेरे दिल में घर करने में कामयाब हो जाएंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी नादानी है। बारान दिल से एक औरत की मासूमियत से बहकने वाला इंसान हरगिज़ नहीं है। वो ज़माना चला गया जब मैं तुम पर फ़िदा होता था। अब मेरी जूती को भी परवाह नहीं है। ये कहकर वो खामोशी से घर से बाहर निकल गया था। उस वक्त वो कम उम्र थी, 18 साल उसकी उम्र थी, जब उसने पहली बार कोमल को देखा था। पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था। उस लड़की में कशिश इतनी ज़्यादा थी कि वो खुद को रोक ही नहीं पाया था। खामोशी से जाकर अपनी माँ के पहलू में बैठा और अपने दिल का हाल सुना दिया। उसकी माँ के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। सफ़िया बेगम ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारे चचा जान से बात करूँगी। अभी कुछ दिन पहले वो अमेरिका से वापस आई है। इन्हें यहाँ पर सेटल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस दौरान तुम भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जब ठीक वक्त आएगा तो सारे मामला खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। वो भी थोड़ा सा पुरसुकून हो गया था, मगर उस औरत की एक झलक देखने के लिए हमेशा ही बेचैन रहता था। थोड़ा सा वक्त मजीद गुजरा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि वो किसी गलत जगह पर अपना टाइम ज़ाया कर रहा है, क्योंकि उसकी कज़न एक नंबर की दिल फेंक लड़की थी और इसे इस हकीकत के बारे में भी पता चल चुका था कि वो अमेरिका में किसी अंग्रेज़ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब हवेली वाले बहुत परेशान थे। हवेली की इज्जत का सवाल था। चाचा जान चूँकि बहुत सख्त मजाज थे, इसी वजह से कोशिश की गई कि घर के मर्दों तक ये बात न पहुँचे। इसलिए ये बात औरतों तक ही महदूद होगी। यहाँ तक कोमल का सवाल था, तो वो जानती थी कि वो इंसान उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर इसके बावजूद वो उसे लिफ्ट नहीं करवाती थी, क्योंकि इस वक्त उसकी नज़र में बड़े बड़े अमीर लोग थे और तब तक तो वो सरदार भी नहीं बना था। वो समझ रही थी कि सरदार बनने में उसे बहुत अरसा लग जाएगा, तब तो उसकी शादी भी किसी अमीर इंसान से हो चुकी होगी और वो एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी होगी। मगर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका जो गरूर था वो खाक में मिल गया था। उसकी तनी हुई गर्दन झुक गई थी। अब वो अपने माँ के सामने भी सर उठाकर चलने के काबिल नहीं रही थी। बारान का बस नहीं चल रहा था कि वो उसे जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दे। पता नहीं कैसे उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल किया हुआ था। वो खुद हैरान था, क्योंकि इस खानदान में सबसे ज़्यादा गुस्सा बारान का ही था, और जब उसका मीटर घूमता था तो वो किसी को भी
خاطر میں نہیں لاتا تھا، یہاں تک کہ اپنے والدین کو بھی نظر انداز کر دیتا تھا۔ مگر اس عورت کے معاملے میں اس نے بہت صبر سے کام لیا تھا، اور اس بچے کا معاملہ نپٹانے میں بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ وہ سب کے بعد بھی باز نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد وہ خاندان کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بھی ملوث ہو گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی خاندان کے کچھ لوگ اتنے بغیرت ہیں کہ وہ اس کی تصویریں ایک دوسرے کے ساتھ گروپ میں شیئر کرتے تھے۔ اس کے علاوہ باران کے کچھ دوست تھے جو اسے شکایت کرتے ہوئے کہتے تھے تمہاری کزن ہمیں میسیج کرتی ہے۔ وہ اسے اتنی شدید نفرت کرنے لگا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی چچی جان سے اس بارے میں جا کر بات کی تو وہ اس کا گریبان پکڑ کر اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی آخر تم کس طرح کے انسان ہو؟ تمہاری کزن کو کوئی اتنے زیادہ الزامات لگا رہے اور تم ان کا منہ بند کرنے کے بجائے مجھ پر آ کر سوالات کر رہے ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے بغیرت ہو سکتے ہو۔ وہ اس پر چڑھ توڑی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی چچی جان کو ثبوت دکھا کر ان کا منہ بند کروا دے، لیکن کچھ عمر کا لحاظ کرتے ہوئے وہ رک گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بہت صبر آ گیا تھا، اور وہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہو گیا تھا۔ لیکن جہاں تک عورتوں کا سوال تھا تو وہ عورتوں کے معاملے میں محتاط بھی ہو چکا تھا۔ اب وہ یہی سوچتا تھا کہ جو جیسا نظر آتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا، اور یہ کہ دور کے ڈول ہمیشہ سہانے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھدار بھی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب سردار بنانے کا وقت آیا تو داجی نے اس کا یہ نام لیا تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ حوصلے والا انسان تھا۔ وہ اسے اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ نہ صرف حویلی کے معاملات کو ٹھیک طرح سے لے کر چلے گا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملات کو بھی حل کرتا رہے گا۔ یہاں تک اس کے چھوٹے بھائی کا سوال تھا تو وہ ایک نمبر کا عیاش انسان تھا جو عورتوں کے چکروں میں ملوث رہتا تھا۔ وہ مہینے میں 3 چکر تو جیل کے لازمی لگتے تھے۔ اس کی وجہ سے سب خاندان والوں کی عزت خاک میں مل گئی تھی۔ دادی کا وقت نہیں چلتا تھا کہ وہ اسے زندہ زمین کے اندر گاڑ تھے، لیکن وہ جوان خون تھا، اسی وجہ سے اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ ڈرتے تھے کہ وہ کچھ ایسا ویسا نہ کر دے جس سے اس کو خود نقصان پہنچے۔ انہوں نے اپنے بڑے پوتے کو سمجھایا کہ وہ اپنے بھائی کو سیدھی راہ پر لائے۔ ایک دن باران سکندر کو اپنے ساتھ لے کر لانگ ڈرائیو پر نکلا تھا۔ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور اسے سمجھا رہا تھا جب اچانک ایک گولی چلنے کی آواز سنائی تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کو دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو جلدی سے نیچے ہو جانے کا کہا، مگر اس سے پہلے وہ لوگ اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ گولی اس کے بھائی کے سینے میں جا کر لگی تھی اور اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اس وقت تھوڑے ہی فاصلے پر ایک احسان کھڑا تھا جو خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب اس سے جا کر سوال کیا گیا تو اس نے سرمد کا نام لیا جو خانوں کا بیٹا تھا۔ پھر کیا تھا، داجی نے پورا گاؤں سر پر اٹھا لیا تھا۔ اپنے آدمی چاروں طرف بھیج دیے تھے۔ سرمد جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھا ہوا تھا، جب اس کے پاس اس کی بہن بھاگتی ہوئی آئی تو وہ اسے ڈانٹنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو نورگل؟ نورگل نے اس کی بات کو مکمل طور پر انداز کیا اور روتے ہوئے کہا، بڑی حویلی والوں نے تم پر الزام لگا دیا، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے، وہ بہت ظالم لوگ ہیں، تم پلیز یہاں سے بھاگ جاؤ، کسی ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر تم انہیں مل نہ سکو، تمہاری بہن تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے۔ وہ اس وقت دوپٹے سے بالکل مکمل طور پر بے نیاز تھی، اسے صرف اور صرف اپنے بھائی کی جان بچانی تھی۔ سرمد نے اپنی چادر اس کے حوالے کی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اگر یہاں سے چلا گیا تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ اگر انہیں میں نہ ملا تو وہ ضرور بنی کی بات کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بابا سب سنبھالیں گے۔ جس کسان نے تمہارے خلاف جھوٹی گواہی دی ہے نا، سب اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ ہمیں مل جاتا ہے سارے مسئلے خود بخود ہی حل ہو جائیں گے اور یہ فتنہ بھی بیٹھ جائے گا۔ تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے خود اپنے بھائی کو وہاں سے بھگایا تھا اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس دوران سرمد کے دوستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا اور اپنی زبانیں بند رکھی تھی۔ جنید صاحب بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ اب معاملہ ان کی بیٹی پر آ گیا تھا جسے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے مگر اسے قربان نہیں کر سکتے تھے۔ داجی کے سامنے انہوں نے ہر طرح کی شرطیں رکھی تھی کہ ایک وہ کسی طرح سے ان کی بیٹی کو بخش دے، مگر وہ ظالم انسان کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ صرف ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری بیٹی چاہیے۔ ان دونوں خاندانوں کی پہلے بھی دشمنی چلتی آ رہی تھی،
दरअसल जुनैद साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। यही वजह थी कि जब भी इलेक्शन आता था वही जीतते थे। मगर जहाँ तक अमीरी की बात हुई तो हवेली वाले उनसे ज़्यादा अमीर थे। दादी ने पूरी ज़िंदगी हराम और हलाल का फ़र्क किए बगैर सिर्फ़ और सिर्फ दौलत ही कमाई थी। मगर जुनैद ने जब भी कोई काम किया था तो वो ये अपने सामने रखा कि उसके नताइज ऐसे ना हों कि किसी का हक मारा जाए या फिर किसी की दौलत पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जाए। उनके अबाव अजदाद ने गांव वालों की जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था वो ज़मीनें भी उन्होंने किसानों को वापस कर दी थी। यही वजह थी कि सब लोग उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। वो खुद भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपने बच्चों के साथ अपना वक्त गुजारते थे। बेटियों को पढ़ा रहे थे और बेटों को भी आला तालीम दिलवा रहे थे। उनकी ख्वाहिश थी कि उनका कोई भी बेटा सियासत में ना जाए। उनका एक बच्चा डॉक्टर बनना था और दूसरा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था। वो इसी पर ही खुश थे क्योंकि जानते थे कि सियासत एक बहुत गंदी चीज़ है। अगर उनके बेटे इसमें फंस गए तो ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी बल्कि उसके साथ साथ उनका सुकून भी गारत हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी तो उन्होंने इस चीज़ में गुजार ही दी थी मगर वो चाहते थे कि उनकी बेटों की ज़िंदगियां सुकून से गुजरे। दादी जब अपने दुश्मन को इतना पुरसुकून देखते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचती थी क्योंकि खुद वो मुख्तलिफ मुसीबतों में घिरे हुए थे। ये मुसीबतें भी उनकी अपनी ही बनाई हुई थी। वो खुद अपना मुआवजा दूसरों के साथ करते रहते थे और फिर जब खुद को कमतर महसूस करते तो खामखा गुस्सा करते थे। वो खुद को समझते और मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। हर वक्त उनके सर पर यही धुन सवार होती थी कि उन्होंने अपने इलाके के लोगों से बहुत आगे बढ़ना है। यही वजह थी कि उन्होंने जुनैद साहब पर ज़रा भी रहम नहीं खाया। वो जानते थे कि जब वो उसकी बेटी अपनी हवेली ले आएंगे तो वो तकलीफ से तड़प उठेंगे और उसकी तकलीफ देखकर ही वो सुकून हासिल करेंगे। ऐसा ही हुआ था। जुनैद साहब के दिनों रात का चैन गारत हो गया था। हर वक्त ही उन्हें अपनी बेटी का ख्याल सताता रहता था। उनकी आंखें आंसुओं से भीगी रहती थी। इस दौरान वो सरमद को भी तलाश कर रहे थे मगर न जाने उसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। इस बात से अभी तक कोई वाकिफ नहीं पाया था कि नूर ने खुद ही उसे यहाँ से भगाया है। उसे अपनी कसम दी है कि जब तक मैं तुमसे राब्ता ना करूँ तब तक तुमने घर में किसी से भी राब्ता नहीं करना क्योंकि जिस दिन हकीकत सामने आएगी उस दिन ही तुम्हारी बहन तुम्हें हवेली बुलाएगी। उसका निकाह बारान के साथ कर दिया गया। वो इस साल के बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। वो तो शुरू दिन से ही उसके खिलाफ था लेकिन अपने दादी की वजह से मजबूर हो गया और फिर थोड़े ही अरसे के बाद हवेली छोड़कर शहर चला गया क्योंकि उसे बहुत से मामलात निपटाने थे। वे यही सोच रहा था कि पीछे उसकी बीवी के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा होगा और वो सुकून में होगी मगर नहीं जाना था कि उसकी बीवी पर तो जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अरे वो बेचारी अभी ठीक तरह से नींद पूरी नहीं करती थी कि उस पर सर्दियों के मौसम में भी ठंडे पानी की बाल्टियां गिराकर उसे उठाया जाता था। उसे पूरे घर के काम करवाए जाते थे। आज तक उसने अपनी हवेली में कभी किचन में कदम नहीं रखा था मगर यहाँ पर उसका पूरा पूरा दिन किचन में खड़े होकर ही गुजर जाता था। अगर उससे ज़रा सी गलती हो जाती तो उसकी गंदी सज़ा मिलती थी। कई कई दिनों से कमरे में बंद रखा जाता था। उसे अंधेरे से बहुत खौफ महसूस होता था मगर यहाँ पर कोई भी उस पर रहम करने वाला नहीं था। हवेली की औरतें उसे मारती थी, उसे तकलीफ पहुंचाती थी, उसे ऐसी ऐसी सजाएं देती थी जिसके बारे में उसने कभी वहमो गुमान भी नहीं सोचा था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही बदतर गुजर रही थी। वो हर वक्त ही अपने रब से मरने की दुआएं करती रहती थी। वो भूख के मामले में भी बहुत कच्ची थी और इसी चीज़ का ही उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि 2 दिन तक उसे खाना भी नहीं मिलता था और ये इन हवेली की औरतों की सज़ा थी। खाना दिए बगैर ही वो कमरे में जाती थी और उसे मारना शुरू कर देती थी। कमज़ोरी की वजह से उसका बुरा हाल था। उसका सारा हुस्न ढल गया था। एक दिन यूं ही बारान शहर से वापस आ गया। उसने किसी को भी अपनी आमद के बारे में नहीं बताया था। जब उसे चीखों की आवाज़ सुनाई थी वो परेशान हो गया। इस तरह की सूरत उसे हमेशा खौफज़दा कर देती थी। जब उसने कमरे में जाकर देखा उसे लगा कि कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी थी जिस पर जुल्म सितम किया जा रहा था। उसने सोचा था कि वो उस औरत के साथ इंसानियत बरत रहे होंगे लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी हवेली वाले हैवानियत के दर्जे से भी उतर जाएंगे। ये क्या हो रहा है? आप लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे हाथ लगाने की?
بہت تیزی سے آگے بڑھا اور سامنے جب اس لڑکی کی حالت دیکھی تو اسے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ جب اس حویلی سے جا رہا تھا تب بھی اس نے نور کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا، مگر اب اس کی حالت مردوں سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ چہرے کی ہڈیاں باہر نکل آئی تھی اور اس کے علاوہ جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے۔ کمر سے قمیض پھٹی ہوئی تھی اور وان سے خون رس رہا تھا۔ قریب اس کی ساس کھڑی تھی جس نے ہاتھ میں بیلٹ پکڑ رکھا تھا۔ امی آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا تو وہ نفرت بنے لہجے میں کہنے لگی، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پیار جیسا رویہ رکھا جاتا۔ اس کی وجہ سے میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا، اور تم مجھ سے کیا چاہ رہے تھے کہ میں اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کے رکھوں؟ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ ساری غلطی اس کے بھائی کی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سزا دینی تھی تو تھوڑا سا انتظار کر لیتے، اور جب اس کا بھائی مل جاتا تو اسے سزا دے دیتے، لیکن آپ لوگ بھی بہت ظالم ہیں۔ ابھی اور اسی وقت سب لوگ میرے کمرے سے باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد میں بیٹھک میں آؤں گا تو سب لوگوں سے تفصیلی بات کروں گا۔ اور پھر اس دن اس نے حویلی والوں کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ کوئی اس کی بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے، ورنہ وہ ان سب لوگوں کی آنکھیں نوچ ڈالے گا۔ وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا مگر اس کا خیال رکھتا تھا، اسے عزت دیتا تھا۔ نور کے لیے فی الحال یہی کافی تھا۔ دن بدن اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بھی ٹینشن بڑھتی چلی جا رہی تھی، جو نہ جانے کہاں پر تھا، کس حال میں تھا، اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ ایک دن باران دل شیر کسی ضروری کام کے سلسلے میں حویلی سے باہر نکل رہا تھا، جب اسے اپنے داجی کے کمرے سے آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کی چچی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ بے ساختہ وہ وہاں پر چلا گیا۔ جو حقیقت اس پر آشکار ہوئی اس کے بعد تو وہ چند لمحوں کے لیے سانس ہی نہیں لے پایا، کیونکہ اس کے بھائی کو جان سے مارنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کے دادا جان ہی تھے۔ وہ یہ سب کچھ انہوں نے اس کرسی کے لیے کیا تھا جو فی الحال باران کو ملی ہوئی تھی۔ دراصل اس کے بھائی نے خاندانی روایات کو توڑا تھا اور کسی عورت کی عزت کو بھی پامال کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے سر پر بہت بڑے جرم تھے، لیکن جو اصل وجہ تھی وہ یہی تھی کہ دادی چاہتی تھی کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کے بچوں کو سرداری سونپے، اسی لیے پہلے انہوں نے اس کے بھائی کو اس دنیا سے ختم کیا۔ اب ان کا اگلا شکار باران دل شیر تھا۔ ایک لمحے کی دیری کے بغیر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور بے بسی سے کہنے لگا، دادا جان، اگر آپ کو کرسی چاہیے تھی تو آپ مجھ سے مانگ لیتے، میں خود ہی یہ کرسی آپ کے حوالے کر دیتا۔ میں تو اس بار بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، لیکن آپ نے مجھے مجبور کیا تھا۔ ان کا چہرہ یکدم ہی سیاہ پڑ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے نہ صرف اپنے پوتے کو جان سے مارا بلکہ دوسرے پوتے کو مارنے کے منصوبے بھی بنا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے الزام بھی ایک معصوم انسان پر ڈال دیا۔ میں اس کے لیے کبھی بھی آپ کو معاف نہیں کروں گا، اور آپ کو اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ آج تک کوئی بھی مجھ سے حساب لینے والا پیدا نہیں ہوا۔ یہ اس وقت تک کی بات تھی جب تک باران دل شیر اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اب ہر کسی سے حساب لیا جائے گا۔ جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کی سزا بھی کاٹے گا۔ اس نے نہ صرف کہا تھا بلکہ سچ بھی ثابت کر دکھایا تھا۔ اپنی دادا جان کے خلاف اسے بہت سے ایسے کیس مل گئے تھے جن میں وہ قصوروار تھے، اور پھر یہ سب کچھ بھی پولیس کو بتا کر اس نے اپنے دادا جان کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ خاندان کے سب لوگوں کو اس نے یہ بات سمجھا دی تھی کہ اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے معصوم کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ساتھ بھی ویسے سلوک کرے گا جو کہ اس کے دادا جان کے ساتھ ہوا ہے۔ حویلی میں بہت سے سرکش لوگوں نے بھی سر اٹھایا تھا، لیکن اب وہ سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ نور بھی اپنی حویلی میں واپس چلی گئی تھی۔ اس کا بھائی بھی گھر لوٹ آیا تھا، مگر اپنا دل باران دل شیر کے پاس ہی چھوڑ آئی تھی۔ ہر وقت ہی وہ اسی کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ اس کی ماں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتی تھی۔ اسے جب سوال کرتی تو وہ خاموش ہو جاتی۔ جانتی تھی اپنے دل کا حال بتا دیا تب بھی صرف اور صرف ضلالت ہی ہوگی، کیونکہ وہ انسان دوبارہ کبھی بھی اس کے پاس نہیں آئے گا۔ حیرت کے سمندر میں تو اس نے تب غوطہ لگایا جب اسے وہ لینے کے لیے حویلی پہنچ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بابا جان کے سامنے بیٹھا تھا اور ان سے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا، اب میری بیوی میرے حوالے کر دے۔
وہ خود اس انسان کو بہت پسند کرتے تھے، اسی وجہ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ خوشی خوشی اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے 2 ہی دن کے بعد گاؤں میں ولیمہ کیا تھا اور سب لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ گاؤں کی سردانی ہے۔ نور بھی اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بہت خوش تھی۔